الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین صدق اللہ العظیم۔ برادران محترم، جناب محمد جاوید قصوری صاحب، حافظ فرمان اللہ صاحب، مولانا عارف محمود صاحب، جناب ڈاکٹر عطا اللہ حمید صاحب، جناب جاوید اقبال شیرانی صاحب، حافظ نثار جنجوہ صاحب، میاں شعیب صاحب، جناب رانا غلام عباس صاحب، جناب رانا عطا اللہ صاحب، سٹیج پر موجود قابل احترام بزرگوں اور اس عظیم الشان جلسے میں شریک واجب الاحترام ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اور میرے پرجوش پرعزم سربکف میرے ہمدم اور ہم قدم نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت اسلامی گجرا توبہ ٹیک سنگھ کو اس جلسے کے انعقاد پر، استقبال پر مبارکباد دیتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پہلی بار جماعت اسلامی کے اجتماع میں، جلسے میں آئے ہیں۔ بہت بڑی تعداد میں ہمارے بہنیں اور بیٹیاں بھی آئی ہیں۔ میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آج میں آپ کے اس جلسے میں چند بہت بنیادی باتیں کرنا چاہتا ہوں، اور آج کا یہ جلسہ اللہ کرے کہ ہمارے اس ضلع میں بھی، پنجاب میں بھی اور پاکستان میں ایک حقیقی اسلامی تبدیلی کا ذریعہ بنے۔ لوگوں، 75 سال قبل پاکستان آزاد ہوا تھا، اور یہ آزادی خون کے بدلے، قربانیوں کے بدلے، کروڑوں کے جدوجہد کے بدلے، لاکھوں کی شہادتوں کے بدلے، لاکھوں کے ہجرتوں کے بدلے آپ کو ملی ہے۔ لیکن 75 سال بعد 3 آدمیوں نے مل کر تمہاری آزادی کو دوبارہ ختم کی، اور ہم ایک بار پھر امریکی ادارے IMF کا غلام بنایا۔ وہ 3 آدمی، شہباز شریف اور ان کا ٹولہ، زرداری شریف اور ان کا ٹولہ، عمران شریف اور ان کا ٹولہ، یہ کرب ٹرائی کا ہے۔ انہوں نے پاکستان کے عوام کے ساتھ وہ کھیل کھیلا، وہ مذاق کیا، وہ فراڈ کیا کہ آج ہم دوبارہ آزادی کے لڑنے، آزادی کی جنگ لڑنے پر مجبور ہے۔ آزادی کیا ہے اور غلامی کیا ہے؟ آزادی یہی ہے کہ انسان اپنی زندگی کے بارے میں، اپنے بدوباش کے بارے میں خود فیصلہ کرے، اور غلامی یہی ہے
کہ آپ کے فیصلے آپ کے بجائے کوئی اور کرے۔ آپ مجھے بتائیں کہ جب عمران خان وزیر اعظم تھے وہ بھی کہا کرتے تھے کہ مجھے پاکستانی کرنسی کی قیمت، پاکستانی روپیہ کے بارے میں ٹیلی ویژن سکرین سے پتہ چلتا ہے۔ حال یہ ہے کہ وہ وزیر اعظم تھے، اور آج شہباز شریف بھی یہی کہتا ہے کہ ہم نے وہی کچھ کرنا ہے جس کا حکم IMF، ورلڈ بینک اور امریکہ دیتا ہے، اور غلامی کیا ہے؟ پاکستان 23 کروڑ عوام کا، پاکستان 5 دریاؤں کا ملک، پاکستان دنیا میں گندم پیدا کرنے والا 8واں بڑا ملک، پاکستان دال اور چاول پیدا کرنے والا 3را اور 5واں بڑا ملک، پاکستان میں 5 دریا بہتے ہیں جس میں پانی کی صورت میں آب حیات رہتا ہے، لیکن پھر بھی پاکستان میں کل تک 160 روپیہ فی کلو آٹا، اور آج 22 روپیہ فی لیٹر پیٹرول میں اضافہ، 133% گیس کی قیمتوں میں اضافہ، ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ۔ میں خود حیران ہوں، پریشان ہوں کہ نہ کوئی ایٹم بم ہم پر کسی نے استعمال کیا ہے، نہ کوئی آفت اور عذاب آیا ہے، اس کے باوجود وجہ کیا ہے؟ ہر دن تباہی کا، ہر صبح بربادی کا، ہر شام تباہی کا۔ انڈیا ہمارا پڑوسی ہے، واگا کے اس طرف گندم فی ایکڑ پیداوار 35 من فی ایکڑ، اور واگا کے اس طرف 90 من فی ایکڑ۔ بنگلہ دیش اب آبادی میں ہم سے چھوٹا ملک ہے، رقبے میں بھی چھوٹا ملک ہے، معدنیات بھی وہاں ایسا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے پاس زر مبادلہ 2.9 ارب رہ گئے، اور بنگلہ دیش کے ساتھ 37 ارب ڈالر رہ گئے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے ہر نعمت سے آپ کو نوازا ہے۔ سونا تو دیا ہے، سبز سونا جنگلات کی صورت میں، کالا سونا کوئلہ کی صورت میں، زمرد کے کانوں کی صورت میں، 1000 کلومیٹر ساحل جو کسی کے پاس نہیں ہے، 5 خوبصورت موسمیں، اس کے باوجود بھی غربت ناچ رہی ہے، مایوسی ہے۔ پی ٹی آئی کی حکومت قائم ہو گئی، 4 سال ایک ہی ترانہ سناتے رہے کہ ہم نے مسلم لیگ کی گن کو صاف کرنا ہے۔ پی ڈی ایم کی حکومت آ گئی، ایک ہی ترانہ کہ اب ہم پی ٹی آئی کا گن صاف کر رہے ہیں۔ گن میں اضافے کے علاوہ اور ان لوگوں کا کوئی کام ہے؟ کسی شاعر نے کہا تھا کہ برباد گلستان کرنے کو ایک ہی الو کا پیتا، ہر شاخ پر الو بیٹا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا؟ 170 ارب ٹیکسز کل وزیر خزانہ نے تمہارے اوپر ڈالے ہیں، اور مسلم لیگ کے سینئر نائب صدر مریم نواز صاحب جلسے کر رہی ہے،
حکومت کے خلاف۔ حال یہ ہے کہ مرکز میں صدر پی ٹی آئی کا، وزیر اعظم مسلم لیگ کا، وزیر خارجہ پیپل پارٹی کا، مرکز میں جتنے لوگ اسمبلیوں میں موجود ہے سب کے سب حکومت میں ہے، جھوٹ بول رہا ہے، دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ معافی مانگنے کی بجائے، توبہ کرنے کی بجائے، استعفیٰ دینے کی بجائے بڑے ڈٹائی اور بے شرمی کے ساتھ اپنے غلط اقدامات اور فیصلوں کے لیے بہانے اور دلائل تلاش کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، سچی بات یہ ہے، میں بھی ایک عام پاکستانی ہوں، زندگی گزارنا مشکل ہو گیا، بچوں کو پڑھانا مشکل ہو گیا، 2 وقت کا کھلانا مشکل ہو گیا، والدین کا علاج کرنا مشکل ہو گیا، غمی شادی میں شرکت مشکل ہو گیا۔ گاڑی ہے بھی تو تیل ڈالنا مشکل ہو گیا۔ گاڑی تو بڑی بات ہے، موٹر سائیکل میں تیل ڈلوانا مشکل ہو گیا۔ گجرا کے لوگوں، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے لیے مشکل ہو گیا یا آپ لوگوں کے لیے بھی مشکل ہو گیا؟ ہر انسان کے لیے سانس لینا مشکل ہو گیا ہے۔ ہوا کیا ہے؟ یعنی بھوٹان ہم سے اچھا، نیپال چھوٹا ملک ہم سے اچھا، افغانستان میں 40 سال لڑائی رہی وہ ہم سے بہتر، انڈیا ہم سے بہتر۔ یہ بدبخت، بدنصیب، نالائق، نااہل حکمرانوں کی وجہ سے نہ صرف ہمارا مستقبل بلکہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کا مستقبل بھی انہوں نے تباہ کیا جو اس وقت ہمارے ساتھ جلسے میں شریک ہے۔ لوگوں، دیکھیے، ہر قوم پر ایک آزمائش آتا ہے۔ جاپان پر امریکہ نے ایٹم بم استعمال کیا، ہیروشیما اور ناگاساکی کو جلایا گیا، لاکھوں لوگ مرے، لیکن دوبارہ وہ قوم اٹھ کھڑی ہوئی، انہوں نے ترقی کی۔ ملیشیا نے 1965 میں آپ کا بنایا ہوا 5 سالہ منصوبہ لیا، اس پر عمل کیا اور ملیشیا معاشی طاقت، ایشین ٹائیگر بن گیا۔ چائنا کو لوگ دنیا میں سست ترین، کاہل ترین، نشے میں مبتلا قوم سمجھتے تھے۔ اچھی قیادت ملی اور چین سپر طاقت بن گیا، معاشی طاقت بن گیا، اور 23 کروڑ کا پاکستان جس میں 70 لاکھ نوجوان نشے میں مبتلا ہے، 2 کروڑ بچے تعلیم سے محروم، 7 کروڑ لوگ روزگار سے محروم اور غربت کے لکیر سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور، ہر 5واں پاکستانی ڈپریشن کا شکار، 1 لاکھ سے زیادہ لوگ ہر سال کینسر سے مر جاتے ہیں۔ کون ذمہ دار ہے؟ کوئی ذمہ داری قبول کرنے والا نہیں، پروٹوکول لینے والے ہیں، وزارت انجائی کرنے والے ہیں، ذمہ داری قبول کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ آج بھی خدا کی قسم اس گجرا میں ٹرانسفارمر خراب ہو جائے، کوئی سڑک ٹوٹ جائے، کوئی پانی کا پائپ لائن پٹ جائے، آپ ہر ڈپارٹمنٹ کو فون کریں گے، کوئی بھی رسپانس نہیں دے گا۔ آپ ایم این اے کو فون کرے، آپ ایم پی اے کو فون کرے، آپ ڈپٹی کمشنر کو فون کرے، کوئی ذمہ داری قبول کرنے والا نہیں ہے۔ ہماری اور تمہاری تباہی کے لیے انڈیا کے بموں کی ضرورت نہیں ہے، یہ آستین کے سانپ ہے جو کبھی پی ٹی آئی کی صورت میں
کبھی پی ڈی ایم کی صورت میں اور کبھی پیپل پارٹی کی صورت میں تمہارے آستینوں میں موجود ہے، یہ تمہاری تباہی کے لیے کافی ہے۔ میں اس لیے آج میدان میں نکلا ہوں کہ مجھے جیتی جی اپنی قوم کی یہ موت قبول نہیں ہے، مجھے اپنی قوم کی یہ شرمندگی قبول نہیں ہے کہ میرے ملک کے وزیر اعظم کا آج کوئی استقبال کرنے والا نہیں ہے، میرے گرین پاسپورٹ کا دنیا میں کسی بھی ایئرپورٹ پر اب عزت نہیں ہے۔ ہمیں جو بھی دیکھتا ہے کہتا ہے خیرات مانگنے والا، بھیک مانگنے والا، کچکول ہاتھ میں رکھنے والا۔ 23 کروڑ پاکستانیوں کا ان بدبختوں نے یہ حشر کر دیا جس کا نام پی ڈی ایم، پی ٹی آئی اور پیپل پارٹی ہے۔ لوگوں، امن نہیں ہے، امن تو چوکوں اور چوراہوں میں کیا، اب مساجد بھی محفوظ نہیں ہے۔ گزشتہ دنوں پشاور میں 100 پولیس اور سویلین اللہ کے گھر میں جلائے گئے۔ ایک طرف گورنر کا گھر، وزیر اعلیٰ کا گھر، کور کمانڈر کا گھر، آئی جی پی کا گھر، پولیس لائن کے مسجد کے اندر دشمن نے یہی پیغام دیا کہ تم اپنے گھر میں بھی محفوظ نہیں ہو۔ میرے لوگوں، بلوچستان آتش فشاں بن گیا ہے، وہاں کے نوجوانوں میں غصہ ہے۔ میرے گوادر کے جماعت اسلامی کی قیادت کو جیل میں ڈالا ہے۔ لوگوں، سندھ جل رہا ہے، سندھ میں غربت ناچ رہی ہے، سندھ میں ڈاکے ہیں۔ 86 لوگ پنجاب اور کے پی کے یہ شکارپور اور سکر کے قریب جنگلات میں زنجیروں میں بندھے ہوئے ہیں۔ میں نے آئی جی پی سندھ سے بات کی، سندھ کی حکومت سے بات کی کہ تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ تم ادھر کراچی کے بنگلوں میں عیاشیاں کر رہے ہو اور میرے خیبر پختونخوا اور میرے پنجاب کے اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو اغوا کر کے ان جنگلوں میں رکھا ہے، روز وہاں بتے پہنچائے جا رہے ہیں۔ اغوا برائے تاوان اس ملک میں عام ہے، کوئی ذمہ دار نہیں ہے۔ میں اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں کہ ایک طرف قرضے ہیں اور قرضوں میں اضافہ ہے اور دوسرے طرف حکمرانوں کی عیاشیاں ہیں۔ کیا کسی مقروض قوم کے لیے جائز ہے کہ ایک طرف قرضہ لینے کے لیے کچکول ہاتھ میں ہو اور دوسرے طرف 135 لگژری گاڑیوں کا آرڈر دے دے؟ کیا کسی مقروض قوم کے وزیر اعظم اور وزیروں کے لیے جائز ہے کہ جب گھروں سے نکلتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ کوئی مغل بادشاہ گھر سے نکلا، اتنا پروٹوکول لیتے ہیں؟ کیا کسی مقروض قوم کے لیے جائز ہے کہ اس کا گورنر 700 کنال گھر میں رہتا ہو؟ کیا یہ جائز ہے کہ ایک ڈپٹی کمشنر، ایک ڈی پی او 104 کنال گھر میں رہتا ہو؟ لوگوں، تمہارے ٹیکسز ان کے عیاشوں پہ خرچ ہوتے ہیں، تمہارا خون پسینہ ان کے کتوں اور بلیوں پر خرچ ہوتا ہے۔ اور آج وزیر اعظم کہتا ہے، وزیر خزانہ کہتا ہے کہ آپ لوگ کفایت شعاری اختیار کریں، ایک وقت کا کھانا کھایا کرے۔ وزیر صاحب کہتا ہے ایک وقت کا چائے لیا کرے۔ وزیر اعظم کہتا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے، دل روتا ہے کہ اپنے کپڑے بیچوں اور لوگوں کے لیے آٹے کا بندوبست کروں۔ آپ نے تو اپنے کپڑے نہیں بیچے لیکن قوم کو بے لباس کیا، غیرت مند پاکستانیوں کو ذلیل کیا۔ لوگوں، یہ ایک جیسے لوگ ہیں، سیاسی جہالت ہے اگر کوئی ان لوگوں میں فرق کرتا ہے۔ یہ سب کے سب ورلڈ بینک کے غلام، یہ سب کے سب IMF کے غلام،
23 بار IMF سے ہم نے قرض لیے. قرضوں پر اگر کوئی قوم ترقی کرتی تو آج پاکستان مریخ میں ہوتا. قرضوں پر اگر کوئی قوم ترقی کرتی تو آج پاکستانی قوم مریخ سے بھی آگے چلی جاتی. لیکن قرضوں پر کوئی قوم ترقی نہیں کرتی. ترقی کے لیے محنت کی ضرورت ہے، ترقی کے لیے دیانتداری کی ضرورت ہے، ترقی کے لیے اپنے ملک اور اپنی قوم کے ساتھ محبت کی ضرورت ہے. یہ لوگ نہ کرپشن چھوڑنے کے لیے تیار ہے. یہ لوگ جی اذان ہو رہی ہے، ٹھیک ہے اذان ہو رہی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہ خراب ہو گئی، یہ خراب ہو گئی. بہنوں، ماؤں، بیٹیوں اور نوجوانوں، میں آج ایک بات کرنے آیا ہوں. رونے سے مسائل حل نہیں ہوں گے، جدوجہد سے مسائل حل ہو سکتے ہیں. لڑنا ہوگا اپنے حق کے لیے، چلنا ہوگا اپنے حق کے لیے، بڑھنا ہوگا اپنے حق کے لیے، اور ظالموں کے ہاتھ گریبانوں میں ہاتھ ڈالنا ہوگا اپنے حق کے لیے. کیا آپ اپنے حق کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہو کہ نہ ہو؟ مرنے کے لیے تیار ہے کہ نہیں ہے؟ نعرہ لگائیے، دور ہٹو امریکی یارو، پاکستان ہمارا ہے. دور ہٹو امریکی یارو، دور ہٹو جاگیردارو، دور ہٹو سرمایہ دارو، دور ہٹو کرپٹ حکمرانوں. لوگوں، اسمبلی تو ہے نہیں، اسمبلی کو دیکھ کے خالی پڑی ہے. تو اس اسمبلی کا کوئی فیصلہ اب قوم قبول نہیں کرے گی. میں آج گجرا کے سرزمین پر وفاقی حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ان ٹیکسز کو واپس لے لے. 170 ارب ٹیکسز کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. اگر قرضہ دینا لازمی ہے،
آپ دے دے، آپ نے قرضہ لیا ہے، زرداری صاحب نے قرضے لیے ہیں، عمران صاحب نے معاہدے کیے ہیں اور قرضے لیے ہیں۔ یہ جاتی عمرہ بیچو، بلاول ہاؤس بیچو، بنی گالا بیچو، آپ اپنی جائیدادوں کو نیلام کر کے قوم خزانے میں جمع کرو۔ وزیر اعظم نے اس دن بیان دیا کہ ترکی میں زلزلہ آیا تو ایک پاکستانی نے خاموشی سے جا کر سفارت خانے میں 3 کروڑ روپیہ دیے اور اپنا نام بھی نہیں بتایا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، شہباز شریف پاکستانی مزدور تھا، وہاں تجارت کرتا تھا، 3 کروڑ روپیہ اس نے دیا، نام پاکستان کا روشن ہوا، تو یہ بردگان نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ میرے جماعت اسلامی کے 35 کارکنان اس وقت شام میں موجود ہے، اس وقت ترکی میں موجود ہے۔ ترکی کے لوگ پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن شہباز شریف اس نے 3 کروڑ دیا، آپ نے تو 1 روپیہ بھی نہیں دیا۔ عمران خان نے 1 روپیہ بھی نہیں دیا، زرداری صاحب نے تو 1 روپیہ بھی نہیں دیا۔ آپ کمانے والے ہیں، آپ کانے والے ہیں، آپ ہڑپ کرنے والے ہیں، آپ IMF کے غلام ہیں، اس لیے وزیر اعظم صاحب استعفیٰ دے دو، آپ نہیں چلا سکتے، آپ ناکام ہو گئے، آپ ایکسپوز ہو گئے، آپ نے اپنی قوم کے ہاتھوں میں IMF کے زنجیریں ڈالے، آپ نے غیرت مند قوم کو غلام بنایا۔ ترکی میں زلزلہ آیا، سب سے پہلے طیب اردگان نے اپنی جائیدادیں اور اپنے بینک میں اپنی اکاؤنٹ کا پیسہ نکال کر قوم کے قدموں میں ڈالا، اور پھر کیا ہوا؟ پھر ترکی کی قوم نے استنبول کے گلیوں اور کوچوں میں ماؤں بہنوں اور بیٹیوں نے سونے کے پہاڑ لگائے، لوگوں نے اپنے زیورات ماؤں بہنوں نے خزانے میں جمع کیے۔ تو آپ بھی مجھے بتائیں کہ زلزلے کے دوران آپ تینوں نے 1 روپیہ جمع کیا؟ سیلاب زدگان کے لیے آپ نے 1 روپیہ دے دیا؟ کرونا وائرس کے متاثرین کے لیے آپ نے 1 روپیہ دے دیا؟ کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں ہم خدمت کرتے ہیں، پیسہ نہیں دے سکتے۔ آپ کا یہ خدمت قوم کو بہت باری قیمت قوم ادا کرتی ہے۔ لوگوں، یہ سب کے سب بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کے ایجنٹ ہیں۔ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر ان پارٹیوں کے پش پر ملک اور بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ نہ ہو تو خدا کی قسم یہ PDM، یہ PTI، یہ پیپل پارٹی گلیوں اور کوچوں میں ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ ہمارا مقابلہ بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے، اس لیے کہ دنیا کو خوف ہے کہ اگر اس ملک میں حقیقی معنوں میں تبدیلی آئی، اس ملک میں ایک دیانتدار قیادت آئی، اس ملک میں شریعت کا نظام آیا، اس ملک میں خلافت قائم ہوئی، یہ ملک اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا، یہ ہمارا غلام نہیں رہے گا۔ اس لیے اسٹیبلشمنٹ، بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ یہی چاہتی ہے کہ تمہاری اوپر یہ میر جعفر مسلط ہو، یہ میر صادق مسلط ہو۔ لیکن آج میں گجرا لوگوں کے پاس آیا ہوں کہ لوگوں، آپ ان میر جعفر اور آپ اس میر صادق اور یہ بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کے سیاسی بونوں کے مقابلے کے لیے تیار ہے کہ نہیں ہے؟ ہم آئیں گے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم پیپلز پارٹی PDM اور PTM کے گن کو صاف کریں گے انشاءاللہ۔ ہم آئیں گے۔ ان لوگوں نے جو حرام دولت کمائی ہے، ان لوگوں نے جو سرکاری توشخانے لوٹ کیے ہیں، ان لوگوں نے PIA ریلوے اور سٹیل مل لوٹا ہے،
انہوں نے ہر جیب پر ڈاکہ ڈالا ہے، کاشتکاروں کو لوٹا، دہقانوں کو لوٹا، مزدوروں کو لوٹا، ماں بہنوں اور بیٹیوں کو بھی، بزرگوں اور نوجوانوں کو لوٹا ہے۔ یہ لوٹی ہوئی دولت ایک ایک پیسہ میں ان کے پیپلوں سے نکال کر انشاءاللہ خزانے میں جمع کروں گا۔ لوگوں، آپ لوگوں نے بڑے تجربات کیے، پیپل پارٹی کو ووٹ دیا، پی ٹی آئی کو ووٹ دیا، مسلم لیگ کو ووٹ دیا۔ اب قوم یہی چاہتی ہے کہ ان چوروں کو اور موقع نہیں ملنا چاہیے۔ اب اس ملک میں اسلامی نظام کو آنا ہے۔ مدینہ کی اسلامی ریاست کے نام پر آپ کے ساتھ مذاق کیا گیا، سب سے پہلے پاکستان کے نام پر مذاق کیا گیا، روٹی کپڑا اور مکان کے نام پر مذاق کیا گیا، قرض اتاروں اور ملک سنواروں کے نام پر مذاق کیا گیا۔ اب ان لوگوں کا حساب کتاب کون کرے گا؟ ان لوگوں کے ساتھ نہ عدالت کر سکتی ہے، نہ نیب کر سکتی ہے، اس کے ساتھ احتساب صرف آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ لوگوں، میں اللہ کو گواہ بنا کر اعلان کرتا ہوں اور آپ لوگوں کے سامنے، ماں بہنوں اور بیٹیوں کے سامنے بھی، بزرگوں کے سامنے، کہ جماعت اسلامی آئے گی، ہم انشاءاللہ تعالی قرضوں کی اس معیشت کو ختم کر کے، سودی نظام کو تباہ کر کے اس ملک میں قرآن اور سنت کا نظام نافذ کریں گے۔ جماعت اسلامی آئے گی، میں آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں، یہ غیر ترقیاتی اخراجات ختم کریں گے۔ میں ان گورنر ہاؤسز کو، میں ان بڑے بڑے وزراء کے بنگلوں کو، سرکاری بنگلوں کو انشاءاللہ ٹکڑوں میں تقسیم کر کے، پلاٹنگ کر کے، اس میں یتیم خانے بنائیں گے، اس میں تعلیمی ادارے بنائیں گے، اس میں غریبوں کے لیے گھر بنائیں گے۔ یہ جو بنجر زمینیں ہیں یہ مسلسل تقسیم ہو رہی ہے، ریٹائر فوجی افسران کو، ریٹائر بیوروکریٹ کو، قومی اسمبلی کے ممبران کو، ہم انشاءاللہ ان تمام زمینوں کو نوجوانوں میں تقسیم کریں گے۔ ٹریکٹر بھی دوں گا، کھاد بھی دیں گے، بیج بھی دیں گے، اور زراعت کو بہتر بنانے کے لیے، پاکستان کو گرین بنانے کے لیے ایک زرعی ٹیلی ویژن بھی قائم کروں گا، جس کا کوئی اور کام نہیں ہوگا، پہاشے پھیلانے کی بجائے صرف ایک کام ہوگا، اور وہ یہ کہ کس طرح پاکستانی قوم کو زراعت کے بارے میں بتایا جائے۔ میں انشاءاللہ اسکول اور کالجز کے ان نصابات کو بھی تبدیل کروں گا۔ اب مغل بادشاہوں کی کہانیوں کا دور نہیں ہے کہ اکبر بادشاہ کی کتنی بیویاں تھیں اور جہانگیر بادشاہ نے کتنے عشق لڑے تھے اور ظہور الدین بابر کے۔ اب انشاءاللہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، اب زراعت کا دور ہے، اب ملک کو آباد کرنے کا دور ہے۔ میں انشاءاللہ ایک نصاب تعلیم اور یکساں نظام تعلیم قوم کو دوں گا تاکہ ہم ایک قوم بن سکے۔ میں نوجوانوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ جماعت اسلامی آئے گی، روزگار ملنے تک ہر نوجوان کو ہم بے روزگاری الاؤنس دیں گے۔ جب تک سرکار اس کے لیے روزگار کا انتظام نہ کرے اس وقت تک ہم اس کو بے روزگاری الاؤنس دیں گے۔ اگر نیوزی لینڈ یہ کام کر سکتا ہے، اگر ہالینڈ یہ کام کر سکتا ہے، اگر برطانیہ یہ کام کر سکتا ہے، بخدا اس سے 100 چندہ زیادہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ یہاں بزرگ آئے ہیں، جتنے بھی 70 سالہ بزرگ مرد اور خواتین موجود ہیں، لوگوں میں انشاءاللہ ہم انشاءاللہ ان کو بڑھاپا الاؤنس دیں گے تاکہ وہ خاندانوں پر بوجھ نہ بنے۔ میں اوورسیز پاکستانیوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہر اوورسیز پاکستانی جو باہر جا کر کما کر ملک میں بیچتا ہے، ہم اس کو ایک گولڈن شناختی کارڈ دیں گے، ایک محسن پاکستان شناختی کارڈ اوورسیز پاکستانیوں کے بچوں کے لیے، ایک اوورسیز یونیورسٹی، اوورسیز میڈیکل کالج،
اوورسیز انجینئرنگ کالج ہم بنائیں گے تاکہ ہمارے 1 کروڑ بیرونی ملک پاکستانیوں کے بچے بھی محفوظ ہو، ان کے پراپرٹیز بھی محفوظ ہو۔ لوگوں، جماعت اسلامی کی حکومت قائم ہوگی تو ہر وہ آدمی جو اپنی بیٹی کو جائیداد میں حصہ نہ دے، ہر وہ بھائی جو اپنے بہن کو جائیداد میں حصہ نہ دے، وہ انشاءاللہ تعالی نہیں بچ سکے گا۔ نہ وہ کونسلر بن سکتا ہے، نہ MNA اور MPAs بن سکتا ہے۔ اور جس طرح الیکشن کمیشن یہ دیکھتا ہے کہ اس امیدوار نے یوٹیلیٹی بلز ادا کیے ہیں یا نہیں، اسی طرح انشاءاللہ تعالی جس نے اپنی بیٹی اور بہن کو وراثت میں حق نہ دیا ہو، وہ ممبر بننے کا اہل نہیں ہے، وہ جیل جائے گا۔ ایک جدید اسلامی ریاست، ایک جدید فلاحی ریاست، ایک جدید خوشحال پاکستان بنانے کے لیے ہم آپ سے تعاون چاہتے ہیں۔ جماعت اسلامی اس ملک میں خلافت کا نظام چاہتی ہے، جماعت اسلامی اس ملک میں نظام مصطفیٰ چاہتی ہے۔ نظام مصطفیٰ رحمت کا نظام ہے، محبتوں کا نظام ہے، نبی مہربان کا نظام ہے، لیکن لوگوں اس نظام کے راستے میں یہ کرپٹ ٹرائی کا پیپل پارٹی PDM اور PTI رکاوٹ ہے۔ ان کو یہی منافقت کی سیاست چاہیے، ان کو یہی لوٹ کسوٹ کی سیاست چاہیے، دھوکہ اور پراڈ کی سیاست چاہیے۔ کیا وقت نہیں آیا ہے کہ گجرا کے لوگوں اس منافقت اور ظلم اور جبر اور جھوٹ اور سود کی سیاست کو گجرا کے چوک اور چوراہوں میں دفن کرنے کے لیے جماعت اسلامی کا ساتھ دے؟ آئیے اپنے آئندہ نسلوں کے لیے ایک قرض فری پاکستان بنائے، آئیے اپنے مستقبل کے خاطر ایک کرپشن فری پاکستان بنائے، آئے اپنے آئندہ نسلوں کے خاطر ایک اسلامی پاکستان بنا لے۔ یہ اسلامی پاکستان، کرپشن فری پاکستان، کلین پاکستان، گرین پاکستان، یہ صرف اور صرف جماعت اسلامی بنا سکتی ہے۔ لوگوں، جماعت اسلامی کا ساتھ دے دو، جماعت اسلامی کو ووٹ دے دو، جماعت اسلامی کو سپورٹ دے دو۔ خدا کی قسم یہ اسی طرح ایک مقدس سفر ہے جس طرح امام حسین نے وقت کی یزید کو چیلنج کیا تھا اور وہ کربلا کی طرف بڑھے تھے۔ آج بھی اس ملک پر موجود غیر اللہ کے نظام کو چیلنج کرنا ہے، امریکی غلامی کو چیلنج کرنا ہے، IMF کے زنجیروں کو توڑنا ہے، ظلم اور جبر کے نظام کو ختم کرنا ہے۔ اس عظیم جدوجہد میں امام حسین کی اس کاروان میں شامل ہو اور اٹھ کر میرے ساتھ وعدہ کرے کہ ہم چلیں گے انشاءاللہ، ہم بڑھیں گے انشاءاللہ، ہم لڑیں گے انشاءاللہ، ہم ووٹ بھی دیں گے، ہم سپورٹ بھی دیں گے۔ اور اگر میں نے آپ کو آپ کے حق کے لیے اسلام آباد بلایا تو پھر گاڑی نہ ہو تو پیدل آنا ہے، لیکن میری آواز پر لبیک کہہ کر ان ظالم چور لٹیروں کا مقابلہ کرنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، اور گجرا کے لوگ تابندہ باد، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ اس جدوجہد میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہمارے قائدین کی زندگی میں برکت عطا فرما، مولا دین کے غلبہ کے لیے اپنی صلاحیتیں فدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جتنے کارکنان اور شرکاء مولا سب کو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ جنت